تو جناب ہم دونوں جانب کا موقف آپ کو سنوا رہے ہیں، حکومتی موقف بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ تسلی بخش قرار دے دی۔ اسلام آباد میں سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، خود انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو ایمرجنسی کی ہو یا انہیں اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ بات یقیناً کہی گئی تھی اور اب آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو کوئی اس نوعیت کی تکلیف ہوئی کہ جس میں کوئی اسپیشلائزڈ میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑی جو ہاسپٹل میں ممکن ہے تو وہ ضرور انہیں لایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ڈیل سے ڈیل تک بھی چلی گئی تھی کہ شاید بیرون ملک بھی منتقل کر دیا جائے۔ ان کی بیماری کوئی خدا نخواستہ اس نوعیت کی یا اتنی سنگین نہیں ہے کہ ان کا علاج ابھی کوئی پاکستان سے باہر ہے اور پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ جی، آپ نے سنا ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے تسلی بخش ہے اور اس وقت ان کو نہ تو ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہزاد سلیمی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ابتدائی علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق بانی کی آنکھ 95% ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھیں سلامت ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی گفتگو پر اراکین اسمبلی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیک اپ سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے ڈاکٹرز کو یہ بتایا تھا کہ انہیں دیوار پر لگا ٹائم پیس نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دھرنا ابھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیکا خان، بتائیے، ایک تو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن ہیں بانی پی ٹی آئی کے علاج سے، تو پھر دھرنا کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں اب؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ ارکان صوبائی اسمبلی بھی یہاں موجود ہیں اور سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک ان کے معالجین، ان کی فیملی اور ان کے جو پارٹی کے رفقا ہے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ وہ بالمشافہ ملاقات کے بعد وہ خود اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کیسی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ سے بھی سارے مطمئن ہیں، امپرومنٹ کے حوالے سے بھی مطمئن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے معالجین کے جنہوں نے علاج کیا، خاص طور پہ 2 ڈاکٹرز نے، ان کی اپوزیشن کے رہنما محمود علامہ ناصر عباس اور ساتھ بیرسٹر گوہر سے ملاقات کے حوالے سے بھی مطمئن ہیں تمام، اور لیکن دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کو تیار نہیں۔ کل دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیکا خان ثانی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور احتجاج پر طنز بھی ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کہتے ہیں کہ رپورٹس آ گئی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی نظر بہتر ہو رہی ہے۔ البتہ اپوزیشن والوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ جو اپوزیشن یہ سچ نہیں بتاتی کہ احتجاج میں پراٹھے کھائے ہیں یا نہیں، وہ باقی سچ کیا بتائے گی؟ وہ اپوزیشن قوم سے یہ سچ نہیں بول سکتی کہ انہوں نے احتجاج میں پراٹھے کھائے کہ نہیں کھائے، وہ باقی سچ کیسے بولے گی؟ پراٹھے فرمائش پہ تھے، وہ اپنی بانی کی جو صحت ہے اس پہ سچ کیوں بولے گی؟ بات یہ ہے، اس کے بعد ایک وکٹم کارڈ رہ جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ جو وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، اللہ میاں بانی کو صحت دے، ان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، انہیں نہیں اچھا لگے گا کہ اچھی رپورٹ آئی۔ کیا میڈیسن ملنی ہے، دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، ہاسپٹل رکھنا ہے، گھر رکھنا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ نہ مریض خود کرتا ہے اور نہ وکیل کرتے ہیں، نہ ان کی سیاسی جماعت کرے گی۔ بلٹن کے آغاز میں تہلکہ خیز خبر آپ کو دیں۔ علی امین گنڈا پور نے بڑا بیان دے دیا۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کے دوران سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی نے کی، کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے بانی کی رہائی کے لیے فیلڈ مارشل کے سامنے بات کی۔ محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بانی کی صحت سے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا، دعا ہے جیسے رپورٹ بتائی جا رہی ہے بانی کی صحت ویسی ہو۔ ہم بانی کی رہائی سے صحت تک آ گئے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے دھرنے سے بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے۔ ہمارے درمیان بدنیت لوگ ہیں، کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں۔
کہ میں نے خان صاحب کو بھی کہا اور میں نے پارٹی میں کئی دفعہ کہا اور میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں. کین یو بلیو اٹ؟ میں آنوز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، جس میں خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا، میرے ساتھ کیا اس نے. محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے. تو پھر محسن نقوی کو میں نے پورے سسٹم میں بڑا کچھ دیکھا ہے. محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا. محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے فیلڈ مارشل سے بات کی. سر جب اس پہ ڈسکشن کبھی ہوئی ہے نا تو ڈسکشن میں ہی واز پازیٹیو، اور وہ پازیٹیوٹی میں وہ وہاں تک بھی اس کے سامنے بھی بولا ہے، جبکہ میں نے کسی اور میں اتنی جرأت نہیں دیکھی. صرف یہی نہیں، بانی کی صحت سے متعلق اطلاعات پر یقین نہیں. دعا ہے جیسی رپورٹ بتائی جا رہی ہے ان کی صحت ویسی ہی ہو. علی امین گنڈا پور اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں پر برس پڑے. کہا بانی کی رہائی سے صحت تک آ گئے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے دھرنے سے بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے. ہمارے درمیان بدنیت لوگ موجود ہیں، کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں، سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. بانی سے ملنے کے لیے جانے والے لوگ انہیں عجیب کہانیاں سناتے ہیں. ہمارے پاس جو اپڈیٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اس پہ بالکل یقین نہیں کرتے. ہاں میری دعا ضرور ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جس طرح رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ اتنی امپروو ہوئی ہے اور امپروومنٹ کی طرف آ گئی ہے اس حد تک. آج ہمارا پریشر اتنا کم ہو چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی سے ہم شروع ہوئے اور پھر 4 مہینے سے ملاقات تک ہم نہیں کر پا رہے، اور اب ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کی صحت اور ان کی آنکھ کے مسئلے کے اوپر آج ہم دھرنے دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے بھی اتنی بدنیت لوگ ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں کریں، لیکن عمران خان کو انشاءاللہ اللہ سرخرو کرے گا. ڈیسیجن پاور ختم ہو چکی ہے، ڈیسیجن لینے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی کے اندر، جرأت ہی نہیں ہے کسی کے اندر ڈیسیجن لے لے. ایک اس پہ ڈالتا ہے، ایک اس پہ ڈالتا ہے، کوئی اس پہ ڈالتا ہے. خان صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ ان کو عجیب عجیب کہانیاں سنا دیتے ہیں. ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، ادھر کہانی کچھ اور سنا دی. جی لیڈرشپ غدار ہے، لوگ تو تیار ہیں، کروڑوں لوگ تیار ہیں، انقلاب آ چکا ہے. میں آپ کو غلطیاں کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں یہاں پہنچا ہوں نا سر 5 اکتوبر کو اس ڈی چوک کے اوپر میں پہنچ کے نیچے تھا، پھر ہم ڈی چوک بعد میں گئے گولے شورے مار کے. خدا کی حالت اٹھائے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، 15 بندے بھی نہیں ہوں گے، اور صافی ملا کے کچھ کھڑے تھے. اور پتہ ہے خان کو کیا رپورٹ دی ہے؟ خان کو رپورٹ دی ہے کہ یہاں پہ 1.5 لاکھ آدمی تھا. پھر ایک اور بندے نے رپورٹ دی خان کو کہ جی وہ کیا ہے، وہ یہ پل ہے ہمارا پنڈی والا بڑا پل فیض آباد، وہاں پہ 3 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے، پنڈی کے 3 لاکھ وہاں پہ تھے. خان صاحب کو کہانیاں سنائی گئی کہ خان صاحب آپ کے بارے میں لگے گا کہ آپ نے ڈیل کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو. اور لوگ تو انقلاب لانا چاہتے ہیں، لوگ تو جو ہے تیار ہیں، کروڑوں لوگ تیار ہیں. خان صاحب نے کہا کہ رک جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں رکنا نہیں ہے اور جانا ہے اور جانا ہے. بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ خان صاحب نے تمہیں کما دیا، رک جاؤ. تو میں نے کہا خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا، تو آپ خود ہی کوئی بیان دے دو. میں بالکل آپ جو بھی ہوتا ہے ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر میں یہاں پہ ایک اور لڑائی بڑھوں. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ندیم صاحب آپ کے ساتھ یہ انٹرویو ہے، بڑے انکشافات کر گئے ہیں گنڈا پور صاحب. محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کیا گفتگو ہوئی ذرا آپ بتائیے. دیکھیے کہ اس سوال کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. نومبر 2024 میں جب یہ پشاور سے دھرنا لے کر یا مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، تو 24 نومبر سے پہلے ان کی آپس میں بیک گراؤنڈ انٹریکشن چل رہی تھی حکومت کے ساتھ، اور حکومت کی جانب سے محسن نقوی کا ایک اس کے اندر بہت سینٹرل رول تھا اس میڈیٹری پروسیس کے اندر. اور ادھر سے علی امین گنڈا پور تھے جو لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے. اس میں اور لوگ بھی ملنے جاتے تھے، لیکن یہ 2 سینٹرل فگر تھے. ادھر سے علی امین گنڈا پور ایز چیف منسٹر کے پی، اور ادھر سے ایز انٹیریئر منسٹر محسن نقوی. اور یہ ملاقاتیں میرا خیال ہے کہ 18, 19, 20, 21, 22 نومبر تک یہ ملاقاتیں چلتی رہی، اور مطالبہ یہ تھا کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے. اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی کیا چاہتی تھی؟ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ عمران خان کے اوپر جو سختی ہیں اس کے اندر نرمی کی جائے، اور کافی حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی اگر لاسٹ اسٹیج کے اوپر بیک ٹریکنگ نہ ہوتی. اور کچھ لوگ جو علی امین کے اوپر جنہوں نے بعد میں الزام لگایا کہ علی امین اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں اور ان سے مل کے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بالا ہی بالا، انہوں نے اس پورے پروسیس کو ڈچ کر دیا، جس کے نتیجے میں عمران خان ابھی 1.5 سال سے جیل میں ہی
اس ڈیل کا جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ عمران خان کے لیے ابتدائی طور پر ان کا نتھیا گلی کے اندر ایک نیکسی ہے چیف منسٹر کی، اس کے اندر عمران خان کو موو کیا جانا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ وہ عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں، کسی ڈیل کے نتیجے میں رہائی نہیں چاہتے. تو طے یہ پایا تھا کہ ان کے کیسز ہائی کورٹس میں لگیں گے اور ہائی کورٹس اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو آبویسلی وہ جو پولیٹیکل کیسز تھے اس کے اوپر ہائی کورٹ ضمانتیں دیتی، تو آہستہ آہستہ وہ کیسز ان کے ایک کے بعد ایک وہ نتیجہ خیز ہو جاتے اور عمران خان کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی. لیکن جب اس کو ڈچ کیا گیا، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک چیز کو آنر کرنا تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج کو ملتوی کرنا تھا. پی ٹی آئی نے اس کو ڈمپ کر دیا اس پورے پروسیس کو، اور اس کے اندر بشرا بی بی اور بعض لوگوں نے اپنا انفلوئنس یوز کیا پارٹی کے اوپر، اور علی مین کی ہوئی اس بات گیم کو، اور محسن نقوی اور علی مین کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ نے آئی تھنک سپورٹ کیا تھا اس پورے پروسیس کو. اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ 24 نومبر کو یہ لوگ اسلام آباد آئے، اور پھر وہ 26 نومبر کا افسوسناک ایک پاکستانی سیاسی تاریخ کا واقعہ یہاں یوز آف فورس ہوا ڈی چوک کے اندر، اور وہ پورا پروسیس تباہی کا شکار ہو گیا. اور 1.5 سال سے عمران ابھی تک جیل میں ہی ہے، نہیں تو شاید اس نتیجے کے اندر عمران خان کے لیے کافی حد تک سیاست میں واپسی کی گنجائش پیدا ہو. ندیم صاحب، اس کو ہم کنیکٹ ایسے ہی کریں جس بات کا وہ اشارہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا، بات چیت بھی کی، تو پھر مسئلہ یہیں پر آ کے رکا بانی کی رہائی میں؟ کافی حد تک اس میں بشرا بی بی نے اس پروسیس کو انفلوئنس کیا. بشرا بی بی، علیمہ خان، یا اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو جو پارٹی کے اندر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کسی زمانے میں تو یہ بات پارٹی کے لوگ کہتے ہوئے گریزہ ہوتے تھے، کیونکہ عمران خان نے بولا تھا کہ جو فیملی کے لوگ ہیں وہ پارٹی کی پالیٹکس کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گے. لیکن ایک طویل عرصہ جب کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو عام طور پر پارٹی کی جو اونرشپ ہے کسی خاندان کے فرد کے پاس ہی جاتی ہے. ابھی بھی پوزیشن یہی ہے کہ بشرا بی بی کے اپنی پسند کے لوگ موجود ہیں، اور باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو علیمہ خان نے انفلوئنس کرتی ہیں. تو پارٹی کے اندر موجود لوگ جو عہدے دار ہیں، بیرسٹر گوہر ہوں یا علی مین ہوں یا اور سرکردہ لوگ ہوں، ان کا پارٹی کے فیصلہ سازی کے اوپر اب اثر اتنا نہیں رہا جتنا ماضی میں تصور کیا جاتا تھا. یہ کافی کمزور ہے. ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر سیاستدان شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. شیر افضل مروت صاحب، آج جو علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیتے ہوئے باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے درمیان ہی بدنیت لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ جو بانی کے پاس جاتے ہیں عجیب و غریب ان کو کہانیاں سناتے ہیں. یا بتائیں گے کہ پارٹی کے اندر ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے؟ بہت شکریہ. جو علی امین خان نے ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے بہت ساری باتوں کا اور مواقع کا میں بھی گواہ رہا ہوں. جب یہ 26 نومبر سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے اور کبھی کبھار ملاقاتوں میں تکالیف ہوتی تھی، تو اس حوالے سے ایک دفعہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہمیں اس طرح پیش آتے تھے کہ جہاں پہ کوئی دوسرا جو ہے ہمیں کوئی فیور نہیں کرتا تھا تو محسن نقوی صاحب جو ہے انٹرفیئر کر لیتے تھے. اس پہ بھی میری ٹرالنگ ہوئی تھی کہ گویا میں نے کوئی بہت ہی زیادہ غلط بات کر دی تھی. جن افراد کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یہی پی ٹی آئی میں وتیرہ رہا ہے کہ بانی کے سامنے جو ہے جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا مقام اس طرح باتوں سے پیدا کر کے دوسروں کو گراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. عموماً بانی کو جس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ جناب پورا پاکستان جو ہے نکلنے کو بیتاب ہے، انقلاب آ رہا ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے. جبکہ 30,000 لوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ 1.5 لاکھ بتائے جاتے تھے یا 2 لاکھ بتائے جاتے تھے. اور اسی طرح جو کوئی کام کیا کرتا تھا پارٹی کے اندر کوئی ڈیلیور کرتا تھا، جس طرح علی امین خان جب وزیر اعلیٰ تھے اور اس دوران آپ بھی گواہ ہیں کہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، سنجانی پہ، لاہور میں، ہر جگہ پہ جلسے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے رہے. لیکن جب سے ان کو ہٹایا گیا ہے تو وہ اس لیے ہٹایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب شاید ان سے 3 گنا تعداد میں لوگ لایا کریں گے. تو یہ پارٹی کے اندر جو رشد دوانیاں ہیں، سازشیں ہیں گرانے کے، اور علی امین خان جو ہے وہ سازشوں کا شکار ہوئے اور اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو نقصان دیا اور خان صاحب کو دیا وہ ایک اٹل حقیقت ہے. شیر افضل مروت صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی کہ محسن نقوی نے بہت کوشش کی بانی کی رہائی کے لیے؟ لیکن جب یہ 25 کو مذاکرات ہوئے نا
तो इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने अपना तैयारा दिया, जिसमें बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर गए अटक, और वहाँ उनकी कोशिश थी कि जो काफिला बुशरा बीबी साहिबा के साथ जा रहा था, वहाँ बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हो जाए। ये सारी कोशिशें, फिर बैरिस्टर गौर को रात के 9 बजे उन्होंने खान के सेल तक जाने दिया, वहाँ खान से बयान लेना था। सारी ये हमें उन्होंने कमिटमेंट दी कि जनाब संजानी पे अगर एक हफ्ता आप ठहर जाएं तो खान साहब की रिहाई का मैं ज़ामिन हूँ। ये बिल्कुल हकाइक है, कहते कहते हमारी जबान थक गई है। तो अपने तई उनकी ये मुसालियत की कोशिश थी कि किसी भी तरह वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच और हुकूमत के बीच जो मामलात हैं वो खुनरेजी तक न जाए। शेर अफजल मरवत साहब, इस पर हम डिटेल गुफ्तगू करते हैं इन मामलात पर। आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, नदीम मलिक साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक और अहम खबर शेयर करते चले अपने नाजरीन से कि पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद कर दी है। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की बातों में कुछ हकायक भी हैं, बहुत सारे फैसले ताखीर का शिकार होते हैं, ऐसा बैरिस्टर अली जफर ने कहा। उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन यकीनी तौर पे वो अपना एक तज़िया दे रहे हैं और उसमें कुछ हकायक भी हैं, कुछ हकीकत भी है कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो ताख़ीर से होते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसकी वजह है बड़ी वाज़े, और वो वजह ये है कि जो हमारे बानी हैं इमरान खान साहब, वो जेल तक रसाई नहीं होती, बहुत सारे फ़ैसले उसकी वजह से डिले हो जाते हैं या उनमें कन्फ्यूजन है। तो अगर वो ये तज्जिया कर रहे हैं तो उस हद तक तो जायज़ बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मकसद, ऑब्जेक्ट और जो इरादा है वो सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही है, और वो है हम कि किस तरह खान साहब की रिहाई को कंफर्म करें। लेकिन वो कहते हैं फैसला साजी की कुव्वत ही नहीं रही तो पीटीआई की क़यादत में। देखिए वो उनकी उनका जैसा मैंने कहा उनका तज्जिया है, और उसके पीछे शायद यही वजह है कि वो ये कह रहे होंगे कि खान साहब तक रसाई नहीं, इसलिए फैसले नहीं होते। तो बैरिस्टर अली जफर ने जो कहा वो आपने सुना है। नदीम मलिक साहब, बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं तायीद करता हूं अली अमीन गंडापुर की। इस पर भी आप गुफ्तगू करिए और साथ में इस पर भी रोशनी डालिएगा कि अगर तो मोहसिन नकवी साहब ने किरदार निभाने की कोशिश की है, लेकिन फिर मामलात कहते हैं कि ख़राब हो गए थे। ये बताइए कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिनकी वजह से मामलात जो है वो ख़राब हुए? देखिए कि जो बैरिस्टर अली जफर है या बैरिस्टर गौहर हैं, दोनों मॉडरेट एलिमेंट है पार्टी के अंदर। दोनों का फैसला साजी के अंदर वजन नहीं है, ये पार्टी का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इमरान खान ने खुद उसके अंदर रोल अदा किया है। इन लोगों को उन्हें एम्पावर करना चाहिए था। जैसे अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी या प्रेसिडेंट केपी की हैसियत से, पार्टी के जो प्रेसिडेंट है केपी में, उस हैसियत में तो उनका वजन था। अब तो वो पॉलिटिकल कमेटी में भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है और केपी के सदर भी नहीं है, अब उनका वो वजन नहीं है। तो अली जफर हो, बैरिस्टर गौहर हो या अली अमीन गंडापुर हो, इनको एम्पावर करना इमरान खान का काम था। इनको एम्पावर करते, और इमरान खान, मैं एज ए जर्नलिस्ट अपना तजिया आपको बता सकता हूँ कि अगर ये लोग रोल अदा करते तो ये एस्टेब्लिशमेंट से भी कम्युनिकेट करते, ये हुकूमत वक्त से भी कम्युनिकेट करते, अदालतों से जाके भी बात करते, दरखास्तें देते, और इमरान खान अब तक जमानत के बाहर होते। ये मैं आपको बता सकता हूँ। इमरान खान की जो कंटिन्यूस 3 साल जेल है और कंटिन्यूसली बीच चौक की तरफ चढ़ाई वाली जो सियासत है, सियासत सड़कों को गरमाना सियासत का हिस्सा है, लेकिन ये एक टूल है, ये इंटायर पॉलिटिक्स नहीं है। इसको यूज किया जाता है टू इंगेज दी अदर पार्टी। ये इसलिए नहीं किया जाता कि आपने फतह पानी है दूसरे के ऊपर। मुल्क के अंदर सियासत होती है ना, आप कोई दुश्मन से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। तो आप जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाती, आप अपना प्रेशर माउंट करने के लिए सड़क को गरमाते हैं। जब दूसरी पार्टी इंगेज कर रही हो तो फिर अपना रास्ता खोलते हैं आप। तो यहाँ पे इन मॉडरेट एलिमेंट्स का रोल होना चाहिए था। मैं दोहरा के कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और अली जफर, अगर इन तीनों को सियासी जमात पीटीआई खुद से एम्पावर करते इमरान खान, तो इनके लिए अब तक कोई रास्ता मिल जाता। अभी रास्ता इसलिए नहीं है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग अपना अपना फैमिली के अंदर से पार्टी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा बीबी अपना आप को असर्ट करती हैं, बुशरा बीबी अपने आप को असर्ट करती हैं। इमरान खान तक जो सियासी मुलाकातों की पाबंदी है उसका भी दिमाग को नुकसान हुआ है। अगर ये पॉलिटिकल लोग जाते हर हफ्ते इमरान से मिलते तो शायद कम्युनिकेशन चैनल ओपन होता है, तो इतनी ये जो बादी की फिजा है वो ना पैदा होती। लेकिन क्योंकि इन तक वो रसाई नहीं है, इमरान खान के साथ इनकी इंगेजमेंट नहीं है, खुद पार्टी के लोगों की इंगेजमेंट नहीं है इमरान खान के साथ, तो उसका जमात को नुकसान हो रहा है। तो अगर
میں تو حکومت وقت سے بھی کہوں گا اگر کسی آپ ان کے وزیر صاحب کو لیں تو ان کو بولیں کہ ان کو ملنے دیں، ملیں گے تو یہ ماڈریٹ لوگ ہیں، سیاست میں تلخی کمی آئے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا.